آج دے جمعۃ المبارک دے اندر بھی انشاءاللہ حضور دے معجزات نو بیان کراں گا، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے معجزات ان گنت بے شمار نے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں، حضور دے کمالات، حضور دے معجزات نو کوئی بندہ گنن بوے تے گن نہیں سکدا، قیامت آ سکدی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے سر دے والاں تو لے کے قدمہ پاکاں تک سراپا معجزہ بنا کے دنیا تے بھیجیا۔ میرے نبی دی ہر ادا معجزہ، میرے نبی دا ہر عمل معجزہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم پاک دا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو معجزہ۔ اسے حوالے نال آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں چند گلاں حضور دے معجزات تے کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ دعا ہے رب تعالیٰ عقیدہ اہل سنت دے مطابق حق گوئی دی توفیق عطا فرمائی۔ بڑی محبت دے نال، بڑی توجہ دے نال تسی سماعت فرمانا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا پہلا معجزہ میں صحیح مسلم شریف تو مشکات المصابی تو تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث تراوی نے آپ نے فرمایا ان ام مالک کانت تہدیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اقۃ لہا سمنا فیاتیہا بنوہا فیسألون الادم ولیس عندهم شیء فتعمدوا الى الذی کانت تہدی فیہ للنبی فتجد فیہ سمنا فما زال یقیم لہا ادم بیتہا حتی اسرتہ فأت النبی قال اسرتیہا فقالت نعم قال لو ترقتیہا ما زال قائما۔ حضرت جابر فرماندے نے نبی پاک دی صحابیہ سن نازی حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کول ایک ڈبیا سی، ایک ڈبا سی جدے وچ آپ گھیو پاندیاں سن، گھی ڈال دیاں سن۔ حضرت ام مالک اس ڈبے دے اندر گھیو پا کے تے میرے نبی دی بارگاہ چ تحفہ دے کے ہوندیاں سن۔ اس ڈبے نو حضور دی بارگاہ چ کھڑنا، نبی پاک نو گھیو دا تحفہ دینا تے ڈبا واپس لے آنا۔ صرف اینی جی نسبت اس ڈبے نو میرے نبی دے نال ہوئی کہ اس ڈبے چ گھیو پا کے تے نبی دی صحابیہ نبی پاک نو صرف تحفہ دین جاندیاں سن، ہدیہ دین جاندیاں سن، پھر ڈبا واپس لے آندیاں سن۔ رب نے اس ڈبے وچ انیاں برکتاں پائیاں، انیاں برکتاں پائیاں۔ حضرت جابر فرماندے نے سیدہ ام مالک صحابیہ جدوں بھی آپ دے گھر آپ دے بچیاں نے روٹی واسطے سالن منگنا، آپ نے ڈبے وچ ہاتھ پھانا، او دے چوں گھیو نکلنا، او گھیو کڈ کے بچیاں نو دینا، انہاں روٹی گھیو دے نال کھا لینی۔ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے پتہ نہیں کنا عرصہ گزر گیا، ڈبے وچ پاویں گھیو نہیں بھی سی ہوندا، بچیاں گھیو منگنا، انہاں ہاتھ پانا گھیو نکل ہونا، ہاتھ پانا گھیو نکل ہونا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ایک دن انہاں نے کی کیتا کہ ڈبے نو انج نچوڑیا، ڈبے نو جدوں نچوڑیا اس تو بعد او دے وچوں برکت ختم ہو گئی۔ میرے نبی دی بارگاہ چ گئیاں، عرض کیتی کملی والیا اے ڈبے چ گھیو پا کے تیری بارگاہ چ تحفہ لے کے ہوندی سا، اج میں ویکھیا ڈبے دے وچوں گھیو نہیں نکلیا، اگے جدوں بھی ہاتھ پانی سا گھیو نکل ہوندا سی تے کئی کلو دے حساب نال میں اے دے وچوں گھیو کڈ کے آپ بھی روٹی کھاندی رہی، گھر والیاں نو بچیاں نو بھی کھواندی رہی، گھیو کدے ختم نہیں سی ہویا، اج گھیو ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی فرمایا ام مالک کیا تو ڈبے نو نچوڑیا ہے؟ عرض کیتی جی آقا ڈبا نچوڑیا ہے۔ میرے نبی فرمایا اگر تو ڈبے نو نچوڑ دی نا قیامت آ سکتی سی، اس ڈبے چو گھیو ختم نہیں سی ہو سکتا۔ اے میرے نبی دی برکت ہے، صرف اینی دی برکت ہوئی، اس ڈبے دی نسبت صرف حضور نال اینی ہوئی کہ اس ڈبے چ گھیو پا کے حضور نو تحفہ دیندیاں سی، تے اس نسبت دی وجہ تو ہی اللہ نے انیاں برکتاں رکھیاں۔ میرے نبی فرمایا قیامت آ سکتی سی اگر ڈبے نو نچوڑ دی نا تے اے دے وچوں کدے بھی گھیو ختم نہیں سی ہو سکتا۔
اے حضور دا معجزہ میرے نبی دی شان ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام۔ دوسری حدیث سننا، جامع ترمذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، آپ فرماندے نے میں ایک توشہ دان دے اندر کچھ کھجوراں پائیاں، کلو ہون گیاں، 2 کلو ہون گیاں، 2.5 کلو ہون گیاں، انیاں کھجوراں پائیاں ایک توشہ دان دے اندر۔ فرماندے نے جدوں میں کھجوراں توشہ دان وچ پا کے تے میں سیدھا حضور دی بارگاہ چ گیا، میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ کی گل ہے؟ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ادعو اللہ فیہن بالبرکہ، یا رسول اللہ میں چند کھجوراں لے کے آیا تے انہاں کھجوراں واسطے برکت دی دعا فرما دو، اللہ میرے واسطے انہاں کھجوراں وچ برکت عطا فرمائے، دعا کرو۔ ثم دعا لی فیہن بالبرکہ، میرے نبی نے ید اللہ دی شان والے ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ اٹھائے جنہاں نو رب اپنے ہاتھ آکھے، وہ ہاتھ اٹھائے جنہاں دیاں قسمہ رب اٹھائے، میرے نبی نے شانہ والے، برکتاں والے، شفاواں والے ہاتھ جدو میرے آقا نے اٹھائے، میرے نبی دعا منگی، یا اللہ ابو ہریرہ دیاں کھجوراں دے اندر، انہاں چھواریاں دے اندر برکتاں عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے دعا منگی، میرے آقا فرمایا خذہن فاجعلہن لی مزبدکا، میرے آقا فرمایا ابو ہریرہ انہاں نو چوک لے، کھجوراں اٹھا کے انہاں نو نال لے جا، کلما اردت ان تاخذ منہ شیئا فادخل فیہ یدکا، میرے آقا فرمایا جدوں میں تو انہاں وچوں کھجوراں لینا چاہیں تے انہاں وچ ویکھنا نہیں بلکہ اپنا ہاتھ اس توشہ دان وچ پائی تے ہاتھ پا کے کھجوراں کٹ لیں جنیاں چاہیں، فخذہ کھجوراں کٹ لیں ولا تنصرہ نصرا، میرے آقا فرمایا انہاں نو چاڑنا نہیں، اس توشہ جان نو اس چولی نو چاڑنا نہیں بلکہ جدوں بھی کھجوراں دی لوڑ پے ہاتھ پا کے کھجوراں کٹ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی دی دعا نل رب نے انیاں برکتاں پائیاں، گھر والے بھی کھاندے نے، میں بھی کھانا وا، میں لوکاں نو بھی کھوانا وا، آپ بھی کھانا لوکاں نو بھی کھوانا، اور صرف کھاندا کھواندا نہیں، فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے من ذالک التمری قضا و قضا من وسق فی سبیل اللہ، فرماندے نے پتہ نہیں کنے وسق میں او دے وچوں اللہ دی راہ تے صدقہ بھی کیتا، کنے وسق، ایک وسق جیڑا ہے وہ 6 من دا ہوندا ہے، 6 یا 6.5 من دا ایک وسق ہوندا ہے، تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس توشہ جان وچوں میں کئی وسق اللہ دی راہ تے صدقہ بھی کیتے اور آپ بھی کھادیاں تے او کھجوراں لوکاں نو بھی کھوائیاں تے کئی وسق کئی من اللہ دی راہ تے صدقہ بھی کیتا، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے انہیں من اللہ دی راہ تے صدقہ کرن دے باوجود، کھان دے باوجود، لوکاں نو کھوان دے باوجود کدے بھی اس توشہ جان وچوں کھجوراں ختم نہیں سن ہویاں، حتیٰ کہ میرے نبی دا وصال ہو گیا، او ہر ٹائم او توشہ دان میرے کول رہندا سی، میں انہوں اپنے جسم دے نال لا کے رکھنا سا، اٹھا کے رکھنا سا۔ حضرت صدیق اکبر دا دور گزریا، عمر فاروق دا دور گزریا، عثمان غنی دا دور بھی گزر گیا، او دے وچوں کھجوراں ختم نہیں ہو رہیاں، میرے نبی دی دعا دی اتنی برکت ہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا دن آیا، اسی اتنے پریشان ہوئے، اسے پریشانی اندر او توشہ دان میرے جسم تو جدا ہویا، زمین تے گر گیا، اس تو بعد او دے وچوں برکت ختم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے لوگوں سارے مدینے دے لوکاں نو حضرت عثمان دی شہادت والے دل ایک غم سی، حضرت عثمان دے قتل ہون دا غم سی، آپ دی شہادت دا غم سی، لیکن میں ابو ہریرہ نو 2 غم سن، ایک غم عثمان دی شہادت دا سی، ایک غم او توشہ دان گرن دا سی، او دے وچوں برکت ختم ہوندا سی۔ لوگوں دسنا ہے جاننا ماں، لوگ آندے نے نبی کر کچھ نہیں سکدا، نبی دے کچھ نہیں سکدا، میں دسنا پیا جامع ترمذی پڑھ، مشکات پڑھ، جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میرے نبی نے دعا منگی، دعا دی برکت دینی ہوئی،
کئی سو من اللہ دی راہ تے صدقہ بھی کھجوراں کیتیاں آپ بھی کھاندا رہیا لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا کئی سال گزر گئے کھجوراں صدقہ بھی کردا رہیا کھاندا بھی رہیا کھواندا بھی رہیا لیکن اودے وچوں کھجوراں ختم ہونے دا نا ہی نہیں لے رہا فرماندے نے اگر وہ توشہ دان عثمان دی شہادت والے دل میرے کلو گردا نا قیامت آ سکتی سی میریاں نسلہ تک بھی وہ توشہ دان چلدا رہندا نبی دی دعا دی برکت نال کدے کھجوراں مک نہیں گئی میرے تیرے نبی دا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون اج نواز دائے کون اج عطا کر دائے لیاؤ تے صحیح کوئی ایسا سخی جڑا میرے نبی وانگو عطا کر دائے ہوئے میرے آقا نے جڑا بھی میرے آقا دی بارگاہ کی ہوندہ ہے میرے آقا انہا عطا کر دینے انہیاں جھولیاں بڑھ دینے کسے نو منگن دی دوبارہ لوڑی نہیں پہندی میرے امام نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اگلا میرے نبی دا کمال سننا حضرت ابو ہریرہ اس حدیث نبی راوی نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک روز میں نو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے میں ایک مدینہ طیبہ دی گلی اندر بھوک دے نال نڈال ہو کے پیائی ہویا وا پیاس تے بھوک دے نال نڈال ہو کے مدینے دی گلی اندر میں بیٹھا ہویا وا میں ارادہ کیتا ہے جیڑا بھی نبی پاک دا صحابی آئے گا اودے کولوں قرآن دی آیت پوچھاں گا انہاں نوں پتہ چل جائے گا میرے چہرے تو ویکھ کے میری کمزوری ولوں ویکھ کے انہاں نوں پتہ
چل جائے گا ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہوئی ہے او کھانے دا پوچھن گے مینوں کھانا کھوا دین گے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں مدینے دے راہ تے بیٹھا ہاں مدینے دی گلی وچ بیٹھا ہویا فجاء ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے میں ابو بکر صدیق نو اس ارادے دے نال قرآن دی عقائد پوچھیے انہاں نو پتہ چلے گا مینوں بھوک لگی ہوئی ہے مینوں کھانا کھوان اپنے گھر لے جان گے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میں کریم نبی دے غلام حضرت ابو بکر نو ویکھیا میں کہ ابو بکر فلاں آیت دا مفہوم پوچھنا چاہنا وا حضرت ابو بکر صدیق آپ نے مفہوم دسیا ہے پتہ چل گیا ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن خدا دی کرنی اس روز ابو بکر دے گھر اندر بھی کھان واسطے کوئی شے نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے ابو ہریرہ نو مسئلہ دسیا آپ چلے گئے آپ گزر گئے جناب ابو ہریرہ فرمانے نے فجاء عمرو تھوڑی دیر لگی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گزر ہویا میں کیا عمر جی ابو ہریرہ کی گلے کی کہنا چاہتی ہو آپ نے فرمایا میں پوچھیا عمر قرآن دی فلاں آیت دا مفہوم پوچھنا چاہنا مسئلہ پوچھنا چاہنا حضرت عمر نو بھی پتہ چل گیا ہے ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہوئی ہے اس واسطے مسئلہ پہ پوچھ دینے لیکن آپ نے گھر اندر بھی خدا دی کرنی اس وقت جڑا ہے کھان دی چیز کوئی نہیں جناب ابو ہریرہ نو مسئلہ دسیا ہے حضرت عمر بھی چلے گئے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں بھوک دے نال پیاس دے نال نڈال ہو گیا ماں میری کمزوری وچ اضافہ ہوئی جا رہا ہے میں گرنا پیا ماں تھوڑی دیر گزری اللہ دا یار آیا فجاء رسول اللہ اللہ دا حبیب آیا کائنات دا طبیب آیا آمینہ دا لال آیا زہرا دا بابا آیا حسنین دا نانا آیا میرے تیرے آقا آئے میرے نبی آئے نے میرے نبی نو ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھے آئے ان میرے نبی دے غلاماں دے دلاں دے حالات جان دینے میرے نبی دے غلاماں دے دلاں تو واقف نے دلاں دیاں گلاں بھی جان دینے شاعر بول کے آندا ہے شاعر آندا ہے میرے کریم نبی دے غلامو میرے نبی دے علم تے بول کے شاعر تے ترجمہ کیتا ہے بندہ مٹ جا اے نا آقا پہ وہ بلدہ کیا ہے بلدہ مٹ جا اے نا آقا پہ وہ بلدہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضرت عباس میرے نبی دے چاچو جان جدو بدر وچ قیدی بن کے آئے میرے نبی فرمایا چاچو جی سارے فدیہ دیتا ہے چھٹ گئے نے تسی بھی فدیہ دو پیسے دے وہ تو انہوں بھی چھاڑ دئیے ارگیتی سونیا میں ماڑا ماں میں غریب ہاں میرے کل پیسے کوئی نہیں فدیہ دین لئی مال کوئی نہیں میرے نبی فرمایا چاچا یاد کر جدو مکے وچوں نکلیا سے اننے پیسے میری چاچی ام فضل نو دے کے آیا سے فلاں کونے اندر میں پیسے دبے نے اگر میں آ گیا آپ کٹاں گا اگر نہ آیا پیسے کٹ کے بچیاں دی پرورش کر لیں میرے نبی فرمایا اے چاچا او گل تو دسے گا یا میں دساں
بول کے آندے نے سونیا اے تے میں جان لا یا میری بیوی جان دیئے اے تسی کی میں جان دیو تے بول کے آندے نے جڑا مکے وچ بے کے مدینے وچ بے کے مکے دیاں خبراں جان لائے پھر اے اللہ دا سچا نبی ہے کلمہ پڑھ کے اے ہوئی آندے نے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے مل کے سارے کہہ لو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے آقا نو مسئلہ پوچھیا سونیا قرآن دی آیت دا مفہوم کیے میرے آقا نے مسئلہ بھی دسیا میرے نبی مسکرا کے فرمایا اے ابو ہریرہ تینو بھوک لگی ہے ابو ہریرہ بھوک لگی جی سونیا بھوک لگی ہوئی ہے میرے نبی نے بازو پکڑیا مسجد نبوی شریف وچ لے گئے میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ جاؤ گھر دا دروازہ کھڑکاؤ عائشہ صدیقہ کول پوچھو کھان واسطے کوئی شے ہے وے حضرت ابو ہریرہ گئے اماں جی نبی پاک نے فرمایا کھان لئی کوئی شے ہے وے اماں جی فرما دین ابو ہریرہ کھان واسطے کوئی بھی شے موجود نہیں لیکن ایک پیالے وچ تھوڑا جہا دودھ ہے وے ایک پیالہ دودھ دا ہے وے میرے نبی فرمایا او لے کے آؤ جناب ابو ہریرہ پیالہ دودھ دا لے کے آئے تے فرما دینے میں بڑا راضی ہویا بڑا خوشی ہویا دودھ دا پیالہ پیواں گا سراب ہو جاواں گا رج جاواں گا میری پیاس بجھ جائے گی میرا جڑا وے بھوک ختم ہو جائے گی جدوں میں پیالہ لے کے نبی دی بارگاہ چایا ماں ادوں میں پریشان ہو گیا جدوں میرے آقا فرمایا اے ابو ہریرہ دودھ بعد وچوں پیویں پہلا صحاب صفانو بلا کے لیا صفا دے چبوترے تے بے کے میرے نبی دا دین پڑھن والے قرآن سکھن والے دین سکھن والے او میرے آقا دے صحابہ انہاں دی تعداد 70 صحابہ نے میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ انہاں ساریاں نوں میں بلا کے لے آیا حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں پریشان ہو گیا میں تے سوچیا سی کلا دودھ پیواں گا سراب ہو جاواں گا لیکن نبی نے 70 اصحاب صفا نو بلایا وے جدوں 70 صحابہ دودھ پین گے میری واری آئے گی دودھ ختم ہو جائے گا لیکن عشق آندا وے دل آندا وے ابو ہریرہ پریشان نہ ہو پاویں پیالہ ایک وے جڑا نبی بلا رہا وے او نبی جانے نبی دا خدا جانے میرے نبی دے غلاموں میرے آقا دے 70 صحابہ صفہ تے بین والے سارے آگئے لین بن گئی ہے میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ جی آقا فرمایا سارے انو پلاو ایک نو پلایا میرے آقا فرمایا تھوڑا نہیں پینا رج کے پینا میں رج کے پینا میں پہلے صحابی نے رج کے دودھ پیتا پھر دوسرے نے بھی رج کے پیتا تیجے نے پیتا چوتھے پیتا 10 20 30 40 50 60 70 صحابہ نے دودھ رج کے پیتا وے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم 70 صحابہ نے رج کے دودھ پی لیا وے پیالے وچوں دودھ پھر بھی ختم نہیں ہویا دودھ انجدہ انجی پیالے وچ موجود جدوں 17 نے پی لیا میرے آقا فرمایا ابو ہریرہ جی آقا آپ بھی پی لے جدوں میں دودھ رج کے پیتا میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ پھر پی لے میں دوبارہ پیتا میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ پھر پی لے میں کہتی سونیا
ہن تے ایک قطرے دی گنجائش نہیں. پھر میرے آقا نے آپ پیالہ پکڑیا, میرے نبی بھی پیتا ہے, 70 صحابہ بھی پی لیا. ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ رج کے پیتا, میرے نبی بھی پی لیا ہے. انہیاں نے پیالے وچوں دودھ پیتا وے, پیالے وچوں دودھ پھر بھی ختم نہیں ہویا. دودھ اونجدا اونجے تے میری محبت آندی ہے. حضرت ابو ہریرہ دودھ پی کے تے بول کے اعلان کر کے مدینے دیاں گلیاں اندر اے ہوئی آندی ہون گے, تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی, تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے. پڑھ لو جیڑا نبی دے ٹکڑیاں تے پلن والا ہے مل کے پڑھے گا. باقی جیڑا نہیں پڑھدا, جیڑا نہیں پڑھدا وہ نہ بولے. جیڑا نبی دی خیرات تے پلن والا ہے وہ مل کے آکھے گا, تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی, تیرے ٹکڑوں پہ پلتا, تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی, تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی. جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی, جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی, جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی, تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی, تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی. جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی, جی رہا ہوں میں تیرے. او جناب ابو ہریرہ فرماندے نے 70 بندیاں دودھ پیتا, میں بھی پیتا, نبی پاک بھی پیتا. مجالے دودھ تھوڑا جہا بھی کٹیا ہو گئے, اوویں دا اوویں پیالے چ دودھ موجود ہے. لوگ آندے نے نبی کر کچھ نہیں, نبی دے کچھ نہیں سکدا. جیڑا نبی ایک پیالے وچوں 70 بندے رجا سکدا ہے, پھر کیویں کوئی کہہ سکدا کہ نبی کول اختیار کوئی نہیں. میرے نبی نو رب نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے, میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام. اگلی حدیث مبارکہ اے دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدو سرکار دے صحابی دا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا کرو. جدو حضور دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی آئے پھر درود پاک پڑھیا کرو. حضرت ابو ہریرہ او جناب ابو ہریرہ نے کہ جنہاں حافظہ میرے نبی نے خیرات وچ دیتا سی. او کیویں؟ حضرت ابو ہریرہ آپ دا تھوڑا جا میں تانوں تعارف بھی کروا دواں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اصل نام کسے نو پتہ ہے؟ تواڈے جو کسے نو پتہ ہوگے. حضرت ابو ہریرہ دا اصل نام ابو ہریرہ نہیں, آپ نے کلمہ پڑھن تو پہلا آپ دا نام سی عبدالشمس. عبدالشمس اسلام لے آن تو پہلا آپ دا نام سی. جدو کلمہ پڑھیا تے آپ دا نام میرے نبی نے رکھیا عبدالرحمن. عبدالرحمن حضور نے آپ دا نام رکھیا. اور ایتھے ایک دعوت فکر بھی دواں, جدو بچہ پیدا ہوئے بچی پیدا ہوئے تے آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے
کہ اسی کوئی فلمی اداکار یا اداکارہ ویکھ کے ڈرامیاں وچ نچن والیاں کنجریاں تے کنجراں دے ناماں تے بچیاں دے نام رکھنے آ ایسا نہ کریا کرو جی اے نا نویں پورے پنڈ چ کسے دا ایسا نہ ہوے جڑا پنڈ چ کسے دا نہ ہو میں آنا پھر پورے پنڈ چ کوئی نہیں تے پھر یزید رکھ لے پورے ملک چ کسے دا نہیں ہو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے نام او رکھو جڑا میرے نبی نو پسند ہے نام او رکھو جڑا رب نو پسند ہے میرے آقا فرمایا ناماں وچوں رب نو دو نام پسند نے ایک عبداللہ تے ایک عبد الرحمن اور میرے نبی فرمایا کہ میرے نام تے اپنے بچیاں دے نام رکھیا کرو محمد نام اپنے بچیاں دا رکھیا کرو کملی والیا کی ہوئے گا فرمایا جس گھر وچ محمد نام دا بچہ ہوئے گا اللہ اس گھر دے دسترخوان وچوں کدے رزق نہیں مکن دے گا اور قیامت دا دن ہوئے گا رب فرمائے گا یا محمد جدوں نبی پاک دا نام لے کے رب پکارے گا جننے بھی محمد نام دے لوگ ہون گے سارے کٹھے ہو جان گے حاضر ہو جان گے رب فرمائے گا میں توانوں تے نہیں سی بلایا اپنے یار محمد نو بلایا سی لیکن چلو ہن تسی آ گئے ہو مصطفیٰ دے نام دا صدقہ ساریاں نو جنت دے دوا اپنے بچیاں دے نام حضور دے نام تے رکھو رب دے نام تے رکھو عبداللہ نام رکھو عبد الرحمن رکھو صحابہ دے نام تے اولیاء اللہ دے نام تے رکھو حضرت ابو ہریرہ دا نام میرے نبی نے عبد الرحمن رکھیا لیکن آپ دے کول ایک بلی دا بچہ سی چھوٹا آپ ادنال بڑا پیار کر دے سن ہرہ آندے نے بلی دے بچے نے بلی چھوٹی بلی نو ہریرہ آکیا جانا ہے اس میں تصغیر دا سی تے آپ بلی دے بچے نال کھیل رہے سن چھوٹی بلی سی تے میرے نبی دا بھی گزر ہویا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ اے بلی والے بلی دے باپ بھی کہہ سکتے ہو بلی والا بھی کہہ سکتے ہو میرے نبی نے نہ رکھیا حضرت ابو ہریرہ دا نام مشہور ہو گیا ہے کنیت عبد الرحمن نام علماء تو علاوہ کوئی بندہ جاندہ ہوئے گا کہ آپ دا اصل نام عبد الرحمن ہے میرے نبی نے جو کہہ کے پکاریا وہی نام ابو ہریرہ مشہور ہو گیا حضرت ابو ہریرہ بھی فرمان دے سن منو پکارنا ہوئے کہ ابو ہریرہ کہہ کے پکاریا کرو کیونکہ اے نام میرے نبی نے رکھے آئے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں او حضرت ابو ہریرہ آپ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او غلام نے ایک دن میرے آقا دی بارگاہ چاہے پریشان بیٹھے میرے آقا فرمایا ابو ہریرہ پریشان کیا ہوں کیونکہ میرے نبی حریص علیکم بالمومنین مومنہ واسطے حریص بن کے آئے رحمت بن کے آئے غلام پریشان ہو گئے تے نبی نو بارہ کھاندا نہیں میرے آقا فرمایا ابو ہریرہ کیوں پریشان ہو عرض کی تھی انی اسمعو من کا حدیثاً کثیرہ فما انسا فانساہو حرکت آقا میں پریشان تھے اس واسطے میں تواڈیاں بڑیاں حدیثاں تواڈے کولوں سننا وا لیکن آقا مینوں بھلن دی بیماری لگ گئی ہے جیڑی بھی گل سننا میں بھول جانا میرے نبی نے اے نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کل جا کسی حکیم کل جا طبیب کل جا چل ابو ہریرہ کو بادام روغن لے آیا میں دم کر دینا کوئی گریاں بادام دیاں لے آیا میں دم کرنا کھائیں ٹھیک ہو جائے گا حافظہ کبھی ہو جائے گا جیڑا طاقتور ہو جائے گا نا جدوں عرض کی تھی یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہو گیا جیڑی حدیث سننا بھول جانا میرے نبی فرمایا ابسط ردا آقا ابسط ردا آقا ابو ہریرہ یہ جیڑی چادر پھڑیا اپنی چادر ذرا زمین تے بچھا چادر زمین تے بچھا فرماندے نے فبسطتہو میں چادر زمین تے بچھائی فرماندے نے جدو میں چادر زمین تے بچھائی نا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے ویکھیا جی میرے حضور نے انج آسمان والا ہاتھ چکے انج چلو بھر کے حضرت ابو ہریرہ دی چادر چنج پایا بظاہر میرے نبی دے ہتھاں وچ کوئی شے نہیں میرے آقا انج کیتا چادر انج کیتا چادر تین دفعہ حضور انج کر کے نا میرے نبی فرمایا زم ہو ابو ہریرہ چادر چوک کے سینے لا لیا فرمانے فزممتہو میں چادر چوک کے سینے نہ لائی رب کعبہ دی قسمیں فما نسیت شیئن بعدو فرمانے نے جدو چوک کے چادر سینے نہ لائیے اس دن تو لے کے ساری زندگی کدے میں کوئی گل بھولیا نہیں بلکہ اتنی برکت ہوئی رب نے مصطفیٰ دی برکت نال اتنا حافظہ دیتا جیڑیاں پہلے دیاں گلاں بھولیاں ہی ہویاں سن او بھولیاں ہی ہویاں نہیں ساریاں یاد آ گئیاں
بظاہر تے میرے نبی دے ہاتھ وچ کچھ نہیں سی، بظاہر کچھ نہیں سی، لیکن میرے آقا نے انج کیتا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بظاہر میرے نبی دے ہاتھ خالی سن، انج چلو پھر کے پایا. میرے آقا فرمایا چادر سینے نہ لا. فرماندے نے حافظہ تے رب نے دتا، لیکن اینا دتا کہ بھلیاں ہی ہویاں بھی ساریاں یاد آ گئی. او جناب ابو ہریرہ پھر اینا رب نے حافظہ دتا کہ میرے نبی دیاں ساریاں تو زیادہ حدیثاں روایت کرن والے جناب ابو ہریرہ 5474 حدیثاں، 5474 حدیثاں حضرت ابو ہریرہ دے ذریعے امت نو ملیاں. او جناب ابو ہریرہ کہ آپ دے حافظے دے بارے صحابہ فرماندے نے جدوں بھی کوئی شے پوچھنی ہوندی سی اسی حضرت ابو ہریرہ کول پوچھنے ساں، آنے ساں اور کوئی بھول سکدا ہے؟ ابو ہریرہ نہیں بھول سکدا کیونکہ انہوں حافظہ تے میرے نبی نے دتا ہویا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آخری گل کراں، اے دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ. جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میں نبی دا کلمہ پڑھیا، میں حضور دا غلام بن گیا. میری والدہ مشرک آئے، میری ماں کافر آئے. میں اکثر اوقات جدوں اپنی امی دے کول بینا، اپنی والدہ دے کول بینا، قلت ادو امی الی الاسلام وہی مشرکہ. جدوں میں اپنی ماں دے کول بینا میں آکھنا اماں اے بت جھوٹے نے، اے مشرک جھوٹے نے، اے کافر جھوٹے نے. اے اماں آئی اس نبی دا کلمہ پڑھ جیڑا نبی آپ بھی سچا ہے، او دا دین بھی سچا ہے، او دا رب بھی سچا ہے. اما آئی اس نبی دا کلمہ پڑھ. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میری ماں نے میری گل نہ مننی. ایک دن میں اماں دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوا، میں پھر عرض کی تھی اماں آ میرے آقا دا کلمہ پڑھ جس نبی دا میں غلام ہاں، او نبی سچا ہے، او دا دین سچا ہے، او دا خدا سچا ہے، آ نبی دا کلمہ پڑھ لے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میری اماں نے اسلام دی دعوت قبول کرن دی بجائے فاسماتنی فی رسول اللہ ما کرا. میری اماں میرے آقا دی شان اندر نازیبہ کلمات دا ارتکاب کیتا، ایسے کلمے بولے، ایسیاں گلاں کیتیاں جڑیاں میں زبان دے بھی لیانا گوارا نہیں کردا. میری اماں نے میرے نبی نو گالیاں دتیاں نے، میں تلوار کٹ لئیے. ایک دل وچ خیال آیا ماں دی گردن جدا کر دواں، جڑی نبی نو گالاں کٹ دیئے ہر شے برداشت کراں گا، لیکن نبی دی شان وچ گستاخی برداشت نہیں کراں گا. لیکن جدوں تلوار کٹیے خیال آیا ابو ہریرہ جس نبی نو تیری ماں گالیاں دے رہی ہے اس نبی دی تعلیم ہے، اس نبی نے ارشاد فرمایا ہے ایسی آپ ماما نو ماری دا نہیں، ماما نل پیار کری دا ہے. میں تلوار سٹیے نبی دی تعلیم یاد آئی، نبی دی تربیت یاد آئی، تلوار پھینکیے روندا روندا نبی دی بارگاہ وچ گیا وا. کیونکہ صحابہ دا عقیدہ ہے جدوں بھی مشکل پہ جاوے سدھے زہرا دے بابا دی بارگاہ وچ جاوو. جدوں بھی مشکل ہووے، جدوں بھی مشکل پہ جاوے میرے نبی دی بارگاہ وچ جائیے مشکلاں آسان ہو جاندیاں نے. میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے نکرے لگ کے میں بہ گیا. میرے نبی فرمایا ما یبکیک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رونا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، کڑی شے نے تینوں روایا ہے؟ کہتی سونیا میں اپنی ماں نو اسلام دی دعوت دیتی ہے، میری ماں نے میری اماں نے تانوں گالیاں دتیاں نے، سونیا میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا. میری ماں جدوں تہاڈی شان اندر نازیبہ کلمات بول دیے میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا. اج ماں نے تانوں گالی دتی ہے کملی والیا، اج میں ماں نو چھڈ کے تہاڈی بارگاہ چ آ گیا.
ماں نال رشتہ توڑ کے تواڈے کول آ گیا ہن میں گھر واپس نہیں جانا میرے نبی نے ابو ہریرہ نو اپنے کول بلایا سامنے بٹھایا پیار فرمایا میرے آقا مسکرا کے فرمایا اے ابو ہریرہ میں مصطفیٰ رشتے توڑن نہیں آیا میں تے رشتے جوڑن آیا میں تے رشتے جوڑن آیا وا حضرت ابو ہریرہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دینے سونیا اگر رشتے توڑن نہیں آئے رشتے جوڑن آئے ہو اج میں ماں نال رشتہ توڑ کے آیا ماں اج میرا بھی ماں دے نال دوبارہ رشتہ جوڑو میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ کی جانا ہے ارگی تھی ادعو اللہ ان یہدیا ابا ہریرہ ابا ہریرہ میرے آقا دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی سونیا میں اے جانا میری ماں واسطے رب دی بارگاہ اندر دعا منگو اللہ میری ماں نو اسلام دی دولت عطا فرمائے رب میری اماں نو ہدایت عطا فرمائے میرے آقا نے شانہ والے برکتاں والے میرے آقا نے ید اللہ دی شان والے ہتھانو اٹھایا ہے میرے نبی نے دعا منگی اللہم اہدی ابی ہریرہ اللہم اہدی ابی ہریرہ عرض کی تھی اللہ ابو ہریرہ دی مانو ہدایت عطا فرما اسلام دی دولت عطا فرما حضرت ابو ہریرہ جلدی دے نال اٹھے ڈھوڑ لا دیتی ہے لوگاں دے نے ابو ہریرہ خود ماں واسطے دعا ماں کروانا ہے حالا دعا ختم بھی نہیں ہوئی آپ چاریا میں بہ جا دعا مکے گی آمین کہہ کے جامی انی جلدی کا دیئے آپ نے فرمایا اے صحابہ آج میں نو نہ روکو میں گھر جا رہا ابو ہریرہ کا دی جلدی آ فرمایا لوگو میں ابو ہریرہ گھر جا کے دیکھنا چاہنا ماں کہ پہلا گھر میں پہنچنا ماں یا مصطفیٰ دی دعا پہلا پہنچنا فرماندے نے میں آکھیا کہ میں ویکھنا ہے پہلا گھر میں پہنچنا یا مصطفیٰ دی دعا پہلا پہنچ دی فلما سرت الى الباب فاذا هو مجاف فرمان جدو دروازے تے پہنچیا اگے کرے گھر دا دروازہ بند نہیں سی ہویا اج خلاف معمول دروازہ بند ہے جدو میں دستک دیتی اندروں آواز آئی ماں اے دروازہ کھڑکان والا کون ہے عرض کی دی اماں میں تیرا پتر ابو ہریرہ آیا دروازہ کھول فقالت مکانک یا ابا ہریرہ آواز آئی پتر ابو ہریرہ ٹھہر جمع ہو نہیں آکے دروازہ کھول لیا میں کھلوتا رہا میری ماں نو دروازہ کھولن سے تھوڑی تاخیر ہوئی دیر ہوئی میں کان لا کے سنیا فسمیتو امی خشف قدمیہ میں سنیا اندروں جیڑا بے خد خدت الماء پانی دے چلن دی آواز آ رہی ہے میں سمجھ گیا میری ماں غسل کر رہی ہے وضو کر رہی ہے میری ماں نے کی کیتا فاغتسلت فلبست درعها وعجلت عن خمارها میری ماں جلدی دے نال غسل کیتا نما لباس پہنیا میری ماں پرانے لا کے نمے کپڑے پائے انج کہہ لو کفر والے لا کے نور والے پا لے میرے نبی دی صحابیہ بن گئیاں فرماندے نے جدو دروازہ آ کے کھولیا وہ عاجلت ان خماریہا میں بیکھیا جلدی دے اندر میری ماں سر تے دوپٹہ لینا بھول گئی میں کہ اماں دوپٹہ کتھے فرمایا ابو ہریرہ پتر دوپٹے دیاں گلاں بعد وچوں کران گے پہلا مبارک ہووے جدا تو غلام ہے اج میں بھی اس نبی دی غلامہ بن گئی وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ پتر میں گواہی دینی اللہ ایک کے او دا نبی اللہ دا سچا رسول ہے میں کلمہ پڑھ لیا ہے مائے کمیں ہویا فرمایا پترہ
خود جا کے دعاواں کروانا ہے، خود پوچھنا ہے اماں کلمہ کی میں پڑھے آئی نے میں پتا چلیا میں گھر بعد پہنچیا میرے نبی دی دعا پہلا پہنچ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جدوں ماں نال رشتہ توڑ کے گئے سن تے لوکاں بڑیاں گلاں کیتیاں، آج بھی لوگ آندے نے نبی دے کچھ نہیں سکدا، نبی کر کچھ نہیں سکدا معاذ اللہ۔ ادوں بھی انہاں آکھیا ابو ہریرہ تو آنا نبی دے بڑا کچھ سکدا ہے، نبی کول اختیار بڑا ہے، اج ماں نال رشتہ توڑے اج بلا سا اپنے نبی نو، کیسا مدد واسطے اپنے نبی نو، دیکھئے تیرا نبی تیری مدد کردہ ہے، تینو کی دیندہ ہے تیرا نبی۔ حضرت ابو ہریرہ جدوں ماں نو کلمہ پڑھ دیاں ویکھیا تے آپ نے کیتا پھر شریکاں والمو کر کے نا فرمایا او جڑے آندے سو نبی دے کچھ نہیں سکدا، او آکے تلوے کو جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگو 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 ضرور دیتے ہیں، مانگو مانگو ضرور دیتے ہیں، اور ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، او ہم کو سب کچھ ہم کو سب کچھ ہم کو سب کچھ ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، ہم کو سب کچھ حضور بول کے آندے نے، اور تسی آندے ہو نبی کر کچھ نہیں سکدا، نبی دے کچھ نہیں سکدا، اتل نظر مارو ساڈا عقیدہ ہے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، سارے مل کے کہہ لو جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولیاں بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئی، تو جنوں میں پوچھے گا ہر پاسیوں اے ہو آواز آئے گی، جدھر جدھر بھی گئی وہ کرم ہی کرتے گئی، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی۔ والدہ نو نال لیا، میرے آقا دی بارگاہ چ گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام دی مرید بن گئیاں، حضور دی غلامہ بن گئیاں، تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اگے گیا سا تے دکھ دے آنسو لے کے گیا سا، وانا اب کی من الفرح، میں پھر رو رہا، آنسو نکل رہے نے، عرض کی تھی میرے آقا فرمایا ابو ہریرہ ہن کیوں رونا ہے، ہن تے تیری خواہش پوری ہو گئی، ماں مسلمان بن گئی ہے، ماں نے کلمہ پڑھ لیا، ہن کیوں رونا ہے، عرض کی تھی کملی والیا پہلا آیا سا تے دکھ دے آنسو سن، ہن آنسو نکل رہے نے تے خوشی دے آنسو نکل رہے نے، کملی والیا تہاڈی دعا دی برکت نہیں ہوئی، میری ماں تیری غلامہ بن گئی، سونیا ایک دعا ہور کر دو، فرمایا ابو ہریرہ او کیڑی، عرض کیتی سونیا اے دعا کرو اللہ میرے تے میری ماں دے دل دے اندر تمام ایمان والیاں دی محبت پا دے، اور تمام ایمان والیاں دے دل اندر میری تے میری ماں دی محبت پا دے۔ میرے نبی نے دعا منگی، یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا سارے ایمان والیاں دے دل اندر ابو ہریرہ تے دی ماں دی محبت پا دا، اور انہاں دے دل اندر ایمان والیاں دی محبت پا دے۔ میرے نبی دے غلاموں آج 1400-1500 سال گزرن تو بعد بھی حضرت ابو ہریرہ تے انہاں دی والدہ دا ذکر جمعے دیاں گھڑیاں وچ بھی ہو رہا ہے، تے اے ہور کوئی نہیں، اے مصطفیٰ دی دعا دی کمال ہے۔